بسند معتبر حضرت موسیٰ بن جعفر سے منقول ہے کہ جب آدم و حوا علیہ السلام سے ترک اولیٰ صادر ہوا تو خدا نے آدم علیہ السلام کو کوہ صفا پر بھیجا، اسی لیے کہ اس کو صفا کہتے ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام مصطفیٰ برگزیدہ کا اس پر نزول ہوا، اور حوا کو کوہ مروہ پر اتارا اسی لیے کہ اس کو مروہ کہتے ہیں کہ اس پر مرا یعنی عورت کا نزول ہوا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ میرے اور حوا کے درمیان اس لیے جدائی ڈالی گئی کہ وہ مجھ پر حلال نہ ہوں گی، لہٰذا آدم نے حوا سے علیحدگی اختیار کی، دن کو کوہ مروہ پر ان کے پاس آتے اور رات کو واپس چلے جاتے، اس خوف سے کہ کہیں شہوت غالب نہ ہو۔ اور جس وقت خدا ان پر وحی یا کوئی فرشتہ نہیں بھیجتا تھا وہ حوا سے دل بہلاتے، کیونکہ حوا کے سوا کوئی مؤنث نہ تھا، اسی لیے عورتوں کو نساء کہتے ہیں، چونکہ حوا آدم علیہ السلام کے لیے باعث انس تھیں۔ خدا نے ان پر احسان و انعام کیا، ان کی توبہ کی توفیق دی اور چند کلمات کی تعلیم دی۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ تکلم کیا، خدا نے ان کی توبہ قبول کی اور جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، السلام علیک اے آدم، بے شک خدا نے مجھ کو تمہارے پاس بھیجا ہے تم کو مناسک حج تعلیم کروں تاکہ تم پاک ہو جاؤ۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کے پاس لائے۔ خدا نے ایک ابر بھیجا کہ خانہ کعبہ کی جگہ پر سایہ کرے، اور وہ ابر بیت المعمور کے برابر تھا۔ جبرائیل نے کہا، اے آدم، اس ابر کے سائے کے گرد خط کھینچو کہ جلد تمہارے لیے ایک بلور کا مکان ظاہر کیا، اور حجر اسود کو بھیجا، اور وہ دودھ سے زیادہ سفید اور آفتاب سے زیادہ نورانی تھا، چونکہ مشرکوں نے بھی اس پر ہاتھ پھیرا اس لیے سیاہ ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ حج کریں اور اپنے گناہ سے تمام مشاعر کے نزدیک آمرزش طلب کریں۔ بتائے کہ خدا نے ان کو بخش دیا اور کہا کہ جمرہ کے پتھروں کو مشعر سے اٹھا لیں، اور غرض جب جمروں کے قریب پہنچے تو مثل سابق سر راہ شیطان کا آنا اور آدم کا اس کو پتھر مارنا بیان کر کے فرمایا کہ وہ رمی جمرات سے فارغ ہوئے۔ ان کو پہلے سے حکم کیا گیا تھا کہ خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں اور خدا کے لیے تواضع و انکساری کے ساتھ سر منڈوائیں۔ پھر حکم دیا کہ 7 بار خانہ کعبہ کے گرد طواف کریں اور 7 مرتبہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں، صفا سے ابتدا کر کے مروہ پر ختم کریں، اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کے گرد 7 مرتبہ طواف کریں۔ یہ طواف نساء ہے جس میں کسی محرم کو حلال نہیں کہ عورتوں سے جمع کرے جب تک کہ طواف سے فارغ نہ ہو جائے۔ جب آدم علیہ السلام تمام اعمال بجا لائے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے تمہارا گناہ بخش دیا اور تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہاری زوجہ کو تم پر حلال کیا۔ بسند معتبر منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے طواف کیا اور حجر اسود اور دروازہ خانہ کعبہ کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کی اور فرمایا کہ آدم کی توبہ اسی جگہ مقبول ہوئی۔ دوسری معتبر روایت میں منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ جب آدم علیہ السلام نے حج کیا کس چیز سے ان کے بال تراشے گئے؟ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام بہشت سے ایک یاقوت لائے تھے، وہ ان کے سر پر پھیرا گیا تو سب بال گر گئے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آدم کا آسمان میں ایک فرشتہ مخصوص دوست تھا۔ جب وہ زمین پر آئے اس ملک کو وحشت ہوئی، اس نے خدا سے شکایت کی اور اجازت طلب کی کہ زمین پر جا کر آدم سے ملاقات کرے۔ جب وہ زمین پر آیا دیکھا کہ وہ ایک بیابان میں بیٹھے ہیں۔ جب آدم کی نگاہ اس پر پڑی، ہاتھ اس کے سر پر پھیرا اور ایک نعرہ کیا جس کو تمام مخلوق سے سنا۔ اس فرشتے نے کہا، اے آدم، تم نے اپنے پروردگار کی معصیت کی اور وہ بوجھ اٹھایا جس کی طاقت تم کو نہ تھی۔ کیا تم جانتے ہو کہ خدا نے تمہارے لیے حق میں ہم سے کیا کہا تھا؟ ہم نے اس کو اسی پر رد کر دیا تھا۔ کہا نہیں۔ فرشتے نے کہا، خدا نے ہم سے کہا تھا کہ زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ ہم سب نے کہا کہ آیا زمین میں اس کو خلیفہ قرار دے گا جو فساد اور خون ریزی کرے؟ خدا نے تم کو خلق اسی لیے کیا کہ تم زمین میں رہو، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آسمان میں رہو۔ حضرت صادق علیہ السلام نے 3 بار فرمایا کہ واللہ، اس نے اس گفتگو سے آدم کی تسلی کر دی۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ شیطان پہلا شخص ہے جس نے گانا گایا اور نغمہ شتربانی ایجاد کیا اور نوحہ کیا۔ جب آدم علیہ السلام نے درخت ممنوعہ سے کھایا، شیطان نے گانا گانا شروع کیا۔ جب خدا نے ان کو بہشت سے زمین پر بھیجا،
اس نے ہدی یعنی نغمہ شتربانی شروع کیا، اور جب وہ بھی زمین پر نکال دیا گیا تو بہشت کی نعمتوں کو یاد کر کے نوحہ کیا۔ دوسری حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آدم و یوسف اور داؤد کی طرح کسی نے گریہ نہیں کیا۔ پوچھا کہ ان کا گریہ کس حد تک تھا؟ فرمایا کہ آدم جس وقت بہشت سے زمین پر بھیجے گئے، ان کا سر، ان کی بلندی، قامت کے سبب سے آسمان کے ایک دروازے میں تھا،